آج ہم ایک تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ موضوع ہے قبروں کی زیارت۔ جی یہ عمل تو خیر کئی معاشروں میں ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل سوچ کیا ہے؟ خاص طور پر یہ تحریر کیا کہتی ہے کہ بھئی قبر پر کیوں جائیں، جانے والے کو کیا ملتا ہے، اور جو چلے گئے ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ اور اصل سوال جو یہ تحریر آپ کہہ سکتی ہیں اٹھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا زندوں اور مردوں کے درمیان کوئی رابطہ، کوئی تعلق ممکن بھی ہے موت کے بعد؟ اچھا، اور اگر ہے تو پھر وہ کس قسم کا ہے؟ یہ تحریر اسی کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ ٹھیک۔ تو سب سے پہلی بات جو مجھے کافی دلچسپ لگی اس تحریر میں وہ یہ ہے کہ والدین یا عزیزوں کی قبر پر جانا، جی انہیں سلام کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب یعنی نیک عمل کا ثواب پہنچانا، یہ مردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بالکل۔ تحریر کہتی ہے کہ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس میں ایک اور آپ کہہ لیں حیران کن بات یہ ہے کہ اگر جانے والے کو میت زندگی میں پہچانتی تھی تو تحریر کا دعویٰ ہے کہ وہ قبر پر آنے پر بھی اسے پہچان لیتی ہے۔ اچھا، پہچان لیتی ہے؟ جی، اور ایک طرح کی انسیت، مطلب ایک اپنائیت سی محسوس کرتی ہے۔ اوہ، تو یہ صرف کوئی رسم نہیں ہے۔ اس تحریر کے مطابق یہ تو جیسے زندگی کے تعلق کا موت کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح جاری رہنا ہے۔ یعنی یہ رشتوں کی گہرائی کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر زیارت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم قبرستان جائیں اور سوچیں کہ دنیا فانی ہے، آخرت کو یاد کریں۔ ہاں وہ تو ہے، عبرت تو مقصد ہے ہی۔ لیکن یہ اس سے زیادہ ہے، مطلب ان سے جڑے رہنے کی کوشش، رشتہ داری کا حق ادا کرنا۔ جی، اور خاص طور پر ان کے لیے کچھ کرنا، جیسے دعا، ایصال ثواب، انہیں فائدہ پہنچانا۔ صحیح۔ بالکل، تحریر کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اصل توجہ ان کاموں پر ہو جن کا سیدھا فائدہ میت کو ہو، جیسے دعا، مغفرت طلب کرنا۔ جی، یا ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر دیا، اس کا ثواب پہنچا دیا۔ تحریر اس پر کافی زور دیتی ہے۔ تو یہ صرف زندوں کی اپنی تسلی کے لیے نہیں؟ نہیں، تحریر کے مطابق تو یہ مردوں کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے، اور شاید بہت سے لوگ سوچتے ہوں جی کہ کیا قبر پر جا کر اپنے دل کی باتیں، اپنا دکھڑا رونا، یہ ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا۔ یہ ذرا نازک معاملہ ہے۔ ہاں، تحریر یہ کہتی ہے کہ اگر مقصد صرف اپنا غم ہلکا کرنا ہے، دل کا بوجھ اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ میت سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے یا یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی دنیاوی مشکلیں حل کر دیں گے، اچھا، تو پھر اس کی ممانعت نہیں۔ مطلب آپ اپنی یادیں تازہ کر لیں، اپنا دکھ شیئر کر لیں، ایک ذاتی سطح پر۔ تو بنیادی فرق یہ ہوا کہ ان سے مدد مانگنا یا انہیں مشکل کشا سمجھنا وہ غلط ہے، بالکل۔ کیونکہ تحریر بھی یہی کہتی ہے کہ مردے زندوں کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے۔ ذاتی غم کا اظہار شاید ایک فطری چیز ہو، لیکن اسے اس عقیدے سے الگ رکھنا ہے کہ قبر والا کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تحریر کی روح یہی ہے کہ زیارت کا اصل فوکس عبرت اور میت کے لیے دعا و ایصال ثواب ہو۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو یہ تحریر ہمیں بتا رہی ہے کہ قبروں کی زیارت اچھی چیز ہے، اس کی ترغیب ہے۔ جی بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں۔ پہلا، میت کو فائدہ پہنچانا، سلام دعا، ایصال ثواب کے ذریعے، اور دوسرا، زندوں کو عبرت حاصل ہو، موت اور آخرت یاد آئے۔ بالکل، اور ساتھ میں یہ دلچسپ نقطہ بھی کہ میت آنے والے شناسہ کو پہچان سکتی ہے، انسیت محسوس کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ تعلق والی بات۔ اور یہ بھی کہ ذاتی غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے، مگر ایک حد کے اندر۔ شرط یہ ہے کہ مردوں سے دنیاوی مدد نہ مانگی جائے۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ اس تحریر کے مطابق قبر کی زیارت صرف ایک رسم نہیں، اس کے پیچھے گہرے معنی ہیں۔ جی بالکل، یہ زندگی، موت اور یادوں کے اس نازک رشتے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور چلتے چلتے ایک سوال شاید چھوڑ جائیں سوچنے کے لیے، جی ضرور، کہ اگر یہ بات درست ہے جیسا کہ تحریر کہتی ہے کہ موت کے بعد بھی پہچان اور تعلق کی کوئی شکل رہتی ہے، تو یہ علم، یہ احساس قبرستان سے باہر ہماری روزمرہ زندگی میں زندہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ واہ، یہ تو گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ہمیں اپنے پیاروں کی، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ گزرے وقت کی قدر کرنے پر زیادہ مائل نہیں کرتا؟ بالکل۔
اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی، یہ ایک سوال ہے جس پر ہر کوئی خود سوچ سکتا ہے۔